اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں۔ کیا پھر تم ڈرتے نہیں؟ اس کی قوم میں سے کافر چودھری کہنے لگے، بے شک ہم تجھے بے وقوفی میں پڑا دیکھتے ہیں اور بے شک ہم تجھے جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں۔ ہود نے کہا، اے میری قوم، میں بے وقوف نہیں ہوں، بلکہ میں تو سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ میں اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ اور امین ہوں۔ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے نصیحت آئی ہے جو تمہیں میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد کرو جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور تمہیں قد و قامت میں بڑھوتی دی، لہٰذا تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جس طرح قوم نوح کی طرف ہم نے نوح کو بھیجا، اسی طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھی بھیجا۔ محمد بن اسحاق نے لکھا، قوم عاد بن ارم بن سام بن نوح کی اولاد ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے ان سے مراد عاد اول ہیں، اور یہ عاد بن ارم کی اولاد ہیں اور جنگلوں میں گھر بنا کر رہتے تھے۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ فجر میں، کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا، جو ارم کہلاتے تھے، اتنے دراز قد کہ تمام ملکوں میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے، جو حملے کی شدت اور قوت کے اعتبار سے بے مثل تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حامیم سجدہ میں۔ تو جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے، ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے، اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے۔ ان لوگوں کے مسکن یمن میں احقاف کے مقام پر رمل کے پہاڑوں میں تھے۔ محمد بن اسحاق نے ابو طفیل عامر بن واصلہ کی روایت کو بیان کیا، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا جب آپ حضرہ موت کے ایک شخص سے فرما رہے تھے، کیا تم نے ایسا سرخ ٹیلا دیکھا ہے جس میں سرخ مٹی کی آمیزش اور اس میں پیلو اور بیری کے بہت سے درخت بھی ہوں، اور وہ سرزمین حضرہ موت سے فلاں کی طرف ہے؟ اس نے کہا، ہاں اے امیر المومنین، میں نے اس ٹیلے کو دیکھا ہے، اور اللہ کی قسم آپ تو اس کی کیفیت کو اس طرح بیان فرما رہے ہیں جیسے آپ نے بھی اسے دیکھا ہو۔ آپ نے فرمایا، نہیں، میں نے اسے دیکھا تو نہیں، البتہ مجھ سے اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرمی نے عرض کی، امیر المومنین، اس ٹیلے کی کیا خاص بات ہے؟ آپ نے فرمایا، اس میں حضرت ہود علیہ السلام کی قبر ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے قوم عاد یمن کے رہنے والے تھے۔ ہود علیہ السلام کی قبر یمن میں ہے اور اپنی قوم میں نسب کے اعتبار سے سب سے اشرف تھے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ قوم کے افضل و اشرف لوگوں میں سے ہی مبعوث فرماتا ہے۔ لیکن آپ کی قوم جس طرح جسمانی طور پر بہت سخت تھی، اسی طرح ان کے دل بھی بہت سخت تھے۔ حق کی تکذیب کرنے میں یہ تمام قوموں سے آگے بڑھے ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں دعوت دی تھی کہ اللہ واحد اللہ شریک کی عبادت کرو، اس کی اطاعت بجا لاؤ اور اس کا تقوی اختیار کرو۔
یہاں الملاؤ سے مراد ان کے جمہور، سردار اور قائدین ہیں۔ وہ کہنے لگے بے شک تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور بے شک ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں، یعنی یہ گمراہی ہے کہ تم ہمیں یہ دعوت دیتے ہو کہ ہم بتوں کی عبادت کو ترک کر دیں اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ سرداران قریش نے بھی اللہ واحد اللہ شریک کی طرف دعوت دینے سے تعجب کرتے ہوئے کہا تھا سورہ صاد میں، کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا؟ انہوں نے کہا میری قوم مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، یعنی میں اس طرح نہیں ہوں جس طرح تم خیال کرتے ہو، بلکہ میں تو اس اللہ کے پاس سے تمہارے لیے حق لے کر آیا ہوں جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے اور وہی ہر چیز کا پروردگار اور مالک ہے۔ میں تمہیں اللہ کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں، اور یہ پیغمبروں ہی کی صفتیں ہیں کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اپنی امت کے خیر خواہ ہوتے ہیں اور پیغام کے پہنچانے میں پوری امانت و دیانت کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ یعنی اس بات سے تم تعجب نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیج دیا ہے تاکہ وہ تمہیں اللہ کی گزشتہ قوموں پر عذاب کے واقعات اور اس کی ملاقات سے ڈرائے، بلکہ تمہیں تو اس بات پر اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یاد کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا، یعنی اس احسان کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے بنایا ہے کہ مخالفت اور تکذیب کرنے پر جن کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام اہل زمین کو ہلاک کر دیا تھا اور تم کو قد و قامت میں بڑھوتی دی، یعنی دیگر انسانوں کی نسبت اس نے تمہیں زیادہ طویل قد و قامت سے نوازا، جیسا کہ قصہ طالوت میں ہے سورہ بقرہ میں۔ اس نے علم اور جسم دونوں میں اس کو زیادہ کشادگی دی ہے، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم نجات حاصل کرو۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور احسانات ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔